آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسماء امتیاز ہادیہ کا شمارہ مارچ 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ عکس ہادیہ جس کا عنوان ہے صحابہ و صحابیات کے رمضان المبارک کے شب و روز اس سے کرتے ہیں، اور اس کی رائٹر سمیہ ریاض فلاحی ہیں۔ عربی زبان میں رمضان کا مادہ رمز ہے جس کا معنی سخت گرمی اور تپش ہے۔ رمضان میں چونکہ روزہ دار بھوک اور پیاس کی حدت اور شدت محسوس کرتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ ابن منظور لسان عرب 7162۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان رمضہ سے مشتق ہے، اس کا معنی سخت گرم زمین ہے، لہٰذا رمضان کا معنی سخت گرم ہوا ہے۔ رمضان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب عربوں نے پرانی لغت سے مہینوں کے نام منتقل کیے تو انہیں ان اوقات اور زمانوں کے ساتھ موسوم کر دیا جس میں وہ اس وقت واقع تھے۔ اتفاقاً رمضان ان دنوں سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح 4229۔ عربی مہینوں میں رمضان المبارک 9واں مہینہ ہے، جو فضیلت کے اعتبار سے وہ شمع ہے جس پر پروانے ٹوٹے پڑتے ہوں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو دستور حیات قرآن کے نزول کا سبب بنا۔ ارشاد ربانی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب انسانی رہنمائی کے لیے ایک گلشن حیات ہے جس کے رنگ برنگے سبزے انسان کے تمام روحانی امراض کا علاج پیش کرتے ہیں، اور اس کتاب کا آسمان دنیا پر نزول اسی مہینے میں ہوتا ہے جو تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ جہاں دن کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی ریاضت ہے تو قیام اللیل کے ذریعے قرب الہی کے حصول کی مشق ہے۔ جس میں صدقہ فطر اور صدقات و خیرات میں سبقت لے جانے کی ترغیب ہے تو اعتکاف کے ذریعے انسانی روح کی سیرابی ہے۔ رمضان کی اس اہمیت کے پیش نظر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے جس جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے تھے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور رمضان المبارک کی آمد کی بےتابی آپ کی دینی ہوتی تھی، جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ہوتا ہے جس کا التزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی شروع کر دیتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجبہ و شعبانہ و بلغنا رمضانہ۔ شعب الایمان للبہقی کتاب الصیام۔ صحابہ کرام چونکہ ایمان میں اگر سابقون الاولون تھے تو اعمال صالحہ کی ادائیگی میں بھی بے مثال تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا و خوشنودی کی سند ان کی زندگی ہی میں عطا کی گئی تھی۔ وہ ہر حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشعل راہ کے طور پر لیتے اور اپنی عملی زندگی میں اسے نافذ کرتے، چنانچہ ان کے اس عملی جذبے اور اعلیٰ معیار کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ستاروں کی مانند قرار دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ معمول تھا کہ اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی اپنے معمولات کو ترتیب دینے کے لیے اپنے اوقات کار مرتب کرتے اور اپنا وقت ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ چنانچہ جب ہم صحابہ رضی اللہ عنہم اور صحابیات رضی اللہ عنہما کی رمضان المبارک میں مصروفیات اور عبادات کو دیکھتے ہیں تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ ماہ مبارک کا استقبال، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً سارا سال اس ماہ مبارک کا بڑی شدت سے انتظار رہتا تھا، اور جیسے جیسے وقت قریب ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا بھی شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح کا معمول صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی تھا، وہ بھی بڑی بے چینی سے اس ماہ مبارک کا انتظار کرتے تھے، اور جب یہ قریب آتا تو خدا کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے خاص حکمت عملی ترتیب دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ شعبان میں صحابہ رضی اللہ عنہما کا معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کان المسلمون اذا دخل شعبان کبوا علی المصاحب ففارعوها واخرجوا زکاة اموالهم تقویاتا للضعیف والمسکین علی الصیام ورمضان۔ لطائف المعارف ابن رجب حنبلی۔ شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ روزے
اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔ غیر ضروری کاموں سے اجتناب۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب تم روزہ رکھو تو جتنا ہو سکے لا یعنی باتوں سے محفوظ رہو۔ اس روایت کے راوی طلیق جب روزے سے ہوتے تو اپنے گھر سے صرف نماز کے لیے نکلتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے نہیں ہے بلکہ روزہ جھوٹ، باطل اور لغو قسم کھانے سے بھی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصوم، باب ما یؤمر بہ الصائم من قلۃ الکلام وتوقی الکذب۔ یوم الشک کے روزے سے اجتناب۔ یوم الشک سے مراد شعبان کی 29 تاریخ ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ چاند کی خبر نہ ملنے پر محض یہ سوچ کر روزہ رکھا جائے کہ چاند ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ اس کو نفلی روزہ مان لیں گے۔ اور متعدد احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الشک کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا سیرت صحابہ کا مطالعہ یہ دریچے وا کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس معاملے میں بہت محتاط تھے۔ چاند دیکھنے کا اہتمام۔ استقبال رمضان میں ایک خاص اہمیت رویت ہلال کی ہوتی ہے اور رمضان المبارک کا آغاز اسی رویت سے ہی ہوتا ہے۔ سیرت صحابہ کے مطالعے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ صحابہ کے درمیان بھی چاند دیکھنے کا بہت ذوق و شوق پایا جاتا تھا اور وہ بہت اہتمام سے چاند دیکھا کرتے تھے۔ شعبان کی 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کے لیے وہ آبادی سے باہر نکل جاتے اور اکٹھا ہو کر چاند دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جہاں کسی ایک آدمی نے چاند دیکھا تو وہ آواز لگا دیتا تھا، چاند دیکھا، چاند دیکھا۔ اسی طرح تمام لوگوں میں اعلان ہو جاتا تھا۔ روزہ شروع ہونے کے بعد جو قافلے دور دراز سے آیا کرتے تھے، صحابہ کرام ان سے بھی پوچھا کرتے تھے، آپ لوگوں نے چاند کس تاریخ کو دیکھا تھا اور کب سے روزہ رکھنا شروع کیا ہے؟ بسا اوقات ان کی بتائی ہوئی تاریخ مدینہ کی تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہدایت دیتے تھے کہ آپ لوگوں کا فلاں دن کا روزہ چھوٹ گیا ہے، بعد میں اس کی قضا کیجیے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رمضان کے چاند کو دیکھنے کا ازحد اہتمام کرتے تھے۔ ماخوذ از رمضان المبارک اور معمولات صحابہ، ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی، مضامین کام 26 مئی 2018۔ روزہ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا شوق۔ ایک حدیث ہے، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، وہ اگر پوری زندگی روزہ رکھے تب بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ترمذی 327۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مطہرہ کے روحانی جام سے براہ راست سیراب ہوتے تھے، لہٰذا آپ کے ہر قول کو دلوں میں اتارتے اور عمل کی لباس خوشبو سے سب سے پہلے مستفید ہوتے۔ چنانچہ سیرت کا مطالعہ یہ منکشف کرتا ہے کہ اس حدیث مبارک کا اثر صحابہ کرام کی زندگی میں اس طرح دیکھنے کو ملا کہ صحابہ کرام استقبال رمضان کے لیے غیر معمولی خوشی کا اظہار کرتے، اور عہد صحابہ کی پوری تاریخ میں ایک صحابی کے بارے میں بھی یہ نہیں ملتا کہ اس کو کوئی عذر نہ رہا ہو، اس کے باوجود اس نے روزہ نہ رکھا ہو۔ صحابہ کرام روزے کا غیر معمولی اہتمام کرتے تھے، اگر کبھی کسی وجہ سے سحری نہ کھا سکے تو بھی روزہ ترک نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا سورہ بقرہ کی آیت 187 کلوا واشربوا، جس میں کہا گیا ہے کہ صبح صادق کے آخری لمحے تک آدمی کو کھانے پینے کی اجازت ہے، اس کا پس منظر ایک محنت کش صحابی کا غیر معمولی واقعہ ہی ہے، جو یہود کے اثرات کی وجہ سے صحابہ میں ڈرایا تھا کہ اگر رات میں سو جاتے تھے تو پھر سحری نہیں کھاتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ محنت مزدوری کرتے تھے، رات میں وہ گھر آئے، پتہ چلا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ انہوں نے بیوی سے کہا کہ جا کر پڑوس سے کچھ کھانے کو لے آئے۔ بیوی گئی، لیکن وہ تھکے ہوئے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی، چنانچہ انہوں نے رواج کے مطابق کھانا نہیں کھایا اور بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن پھر وہ صبح مزدوری کرنے چلے گئے، بھوکے تھے، تھکن بھی تھی، وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب یہ آیت بطور اجازت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس رخصت سے غیر معمولی خوشی ہوئی۔ اصلاً یہ ایک سختی تھی جو یہود کے اثر سے آ گئی تھی۔ اس آیت کے نزول سے صحابہ کرام نے بہت راحت محسوس کی۔ سنن نسائی کے کتاب الصیام، حدیث 2170۔
اسی طرح بعض صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر نفلی روزے رکھتی تھیں کہ جس سے ان کے خاوندوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ جب ان کو روکا گیا تو ان کو سخت ناگوار گزرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ابو داؤد کتاب الصیام باب المرات حل تصوم بغیر اذن زوجہا۔ حضرت سعد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ مذکورہ بالا احادیث سے صحابیات کا رمضان المبارک میں روزے کا شوق کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔